آپ تمامی مومنین سے کہ وقت بہت کم ہے، آپ حضرات جلدی سے تشریف لے آئیں، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ انجمن محافظ اعضاء قدیم دریا باد الہ آباد سے گزارش ہے کہ اپنے ماتمی دستے کے ہمراہ اسی مقام پہ موجود رہیں گے۔ تقریر کے فوراً بعد آپ کو نوحہ ماتم و سینہ زنی کرنا ہے، اور اس کے فوراً بعد گزارش ہوگی انجمن اصغریہ قدیم امٹ سلطان پور سے کہ انجمن انشاءاللہ مہمان انجمن کے فوراً بعد انجمن محافظ اعضاء قدیم کے فوراً بعد آپ کو سینہ زنی کرنا ہے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آمادہ رہیں، انجمن محافظ اعضاء قدیم اور اس کے بعد انجمن اصغریہ قدیم امٹ سلطان پور، اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ بنی اسد کا دل خراش منظر۔ چونکہ اذان صبح سے پہلے اس پورے اختتام کو منزل تک پہنچانا ہے اختتامی، اس کے فوراً بعد منظر پیش کیا جائے گا۔ لہذا آپ سب سے التماس ہے کہ آپ حضرات قریب تشریف لے آئیں اور ایک نعرہ صلوات پڑھ لیں۔ مولانا شارب عباس صاحب قبلہ خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط المستقیم صراط المستقیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا أن يرحموني. عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو وقت بالکل نہیں ہے، صرف اور صرف ایک گہوارے کی آمد ہے، اور اس سلسلے سے مصائب کے 2-3 فقرے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر مجھے تقریر تمام کرنا ہے، اور اعلان آپ نے سن لیا ہے کہ اس وقت گہوارہ فقط گہوارہ نہیں آئے گا، گہوارے کے ساتھ ساتھ مشہد کا، امام رضا کے روضے کا ایک پرچم بھی آئے گا۔ یہ 2 نعمتیں ایسی آئی ہیں اور ایسی آئیں گی کہ جو آپ کے لیے آپ کی دعاؤں کا ثمرہ ہوگا۔ یقیناً جب وہ تمام نعمتیں آپ کی نظروں کے سامنے آئیں تو دعائیں ضرور مانگیے گا۔ اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ مشہد جائیں، روضہ امام پہ جائیں، پہلی نظر جب امام کے گنبد پہ پڑے تو دل میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں ضرور مانگا کرو۔ تو اگر آپ اصغر بیشیر کو پڑھیں تو اصغر بیشیر کا ایک لقب ہے باب الحوائج، یعنی حاجتوں کے دروازہ ہیں۔ اگر دعائیں نہ پوری ہوتی ہوں تو اس وقت جب حسین کے عشق میں آنکھیں نم ہوں اور کلیجہ بریاں ہو تو ایسے میں باب الحوائج کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ علماء کہتے ہیں وہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں، باریاب ہوتی ہیں۔ الحمدللہ وقت نہیں ہے، شام سے لے کر نصف شب آ گئی، ابھی تک سلسلہ مجالس رہا، نوحہ خوانی رہی، انجمن ماتم کرتی رہی۔ ابھی اس تقریر کے بعد
پھر انجمن ماتم کریں گی، نوحے پڑھیں گی، آپ مصاب ہوں گے۔ اتنا بڑا مجمع دور دراز سے آیا اسی لیے ہے۔ پوچھو کسی کو روک کے کہاں سے آئے ہو، کوئی کہتا ہے الہ آباد سے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا اعظم گڑھ سے آئے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیوں آئے ہو تو ہر کوئی یہی کہتا ہے ہم ایک اجڑی ہوئی ماں کو اس کے لال کا پرسا دینے آئے ہیں۔ نوجوانوں ایک فقرہ کہوں، تمہارا اپنا کوئی مر جاتا ہے تو شان سے اس کا فاتحہ کرتے ہو، تیجا کرتے ہو، 10واں کرتے ہو، 20واں کرتے ہو، 40واں کرتے ہو۔ آج پتہ ہے اس بستی میں کیا ہے؟ ان غریبوں کا 20واں منایا جا رہا ہے کہ جن کا کوئی 20واں کرنے والا نہ تھا۔ ارے بہنیں تھی مگر ہاتھ پسے گردن بدے تھے، بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق، زبان پہ برسیاں۔ ہائے میرا بے کفن بابا، اجرکم اللہ۔ نا ابھی کہاں میں نے کوئی مصائب پڑھا، کوئی روایت بھی نہیں پڑھی، چیخیں بلند ہو گئی، اس قدر گریہ ہو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہیں۔ تم رونے ہی کے لیے تو آئے ہو، ہرگز نہ پڑھتا۔ میرے چھٹے سرکار میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں، سن لو میرے مولا کا جملہ۔ راوی کہتا میں نے اپنے چھٹے امام کو حالت سجدہ میں دیکھا، میں نے سوچا مولا سجدہ کر رہے ہیں، لیکن جب میں نے اپنی سماعتوں کو قریب کیا تو میں نے دیکھا میرا مولا سجدے میں زارو قطار رو رہا ہے۔ میں کیسے فقرے پڑھوں؟ اللہ اللہ۔ راوی کہتا میں نے سوچا کہ آخر کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا میں قریب آیا تو دیکھا لب ہل رہے ہیں، میں اور قریب آیا، میں نے اپنی سماعتیں قریب کی تو میں نے سنا میرے چھٹے امام سجدے میں رو رو کے کہہ رہے تھے پروردگار میرے جد پہ رونے والوں کے گناہ بخش دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو شاید یہی تو ارمان جناب زہرا تھا جس کے لیے آئے ہو نا، پرسا دینے کے لیے آئے ہو۔ میں ہرگز نہ پڑھتا، میں کیا کروں؟ علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس سے کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع آ کے کہتی اماں میرے بھیا کے آزادار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بازاداروں مجھے تو اصغر بشیر پڑھنا ہے نا، گہوارے کی آمد ہونا ہے۔ اگر تم آمادہ ہو رونے کے لیے، تم چاہتے ہو کہ تمہارے آنسو رومال جناب زہرا میں جگہ پائیں تو آؤ میرے ساتھ سفر کرو۔ میں تمہیں کائنات کی ایک غربت دکھانا چاہتا ہوں۔ یہاں میرے بزرگ ہیں، بہت سے افراد ہیں، آپ مجھے انصاف سے بتائیے جب کوئی دنیا سے اٹھتا ہے یہ دنیا سے جاتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے تو وہ اپنے آخری وقت میں اپنی قیمتی چیزیں یاد کرتا ہے، اور جسے اپنا معتمد سمجھتا ہے اسی کے ہاتھوں ہاتھوں یہ کہہ دیتا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مگر عزیزان گرامی ایک فقرہ اور بھی عرض کر دوں، جب کوئی انسان دنیا سے جانے لگتا ہے نا اور اس پر مصیبتوں کا طوفان امڑ جاتا ہے اور اس کو کوئی سہارا نہیں ملتا ہے تو آخری لمحہ وہ اپنے آخری سہارے کو چیخ کے پکارتا ہے، ارے حسین کا عباس مارا گیا، اکبر سینے پہ نیزہ کھا کے سو گیا، چاند سے قاسم پامال ہو گیا، جب کوئی نہ رہا تو حسین نے رو کے تمہیں کو یاد کیا تھا اور اپنا سلام بھجایا تھا، اور سلام بھجوا کے کہا تھا انا قتیل الابرار، ارے میں وہ کشتہ مظلوم ہوں جسے ظالموں نے رلا رلا کے مارا۔ اب وہ فقرہ سنو جس کے لیے میں تمہیں لا رہا تھا۔ لکھا ہے کہ غریب نے کربلا کی وادی میں ایک مرثیہ پڑھا تھا، میں وہی مرثیہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کائنات میں کوئی بندہ اتنا غریب نہیں ہوگا جتنا فاطمہ کا لال کربلا میں ہوا۔ لکھا ہے حسین نے رو کے تم سے کہا ہے اے میرے شیعو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، اے میرے شیعو کاش کے کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے کیسے رو رو کے پانی مانگ رہا تھا مگر ظالم پانی نہیں دے رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم اللہ۔ سن لیا غربت حسین؟ اب ایک فقرہ سن لیجئے، شاید میں نے پچھلے سال بھی یہ تقریر میں جملہ پڑھا تھا۔ محققین بتاتے ہیں کہ جب حسین اپنے اصغر کو لے کے آئے تھے تو وہ 10 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا۔ محققین کہتے ہیں اس وقت زمین کربلا کا ٹمپریچر 62 ڈگری کا تھا، اگر دانہ زمین پہ گر جاتا تو بھن جاتا۔ میں سارے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، تم بھی گرمی کے موسم دیکھتے ہو، مگر جب گرمیوں میں سائے سے دھوپ میں نکلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ہر جوان بتاتا ہم چہرہ ڈھک لیتے ہیں، ہم رومال باندھ لیتے ہیں، ہم اگوچھا لپیٹ لیتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ آؤ حسین کی غربت دیکھو۔ حسین رو کے پوچھتے بہن یہ اسباب گریہ کیوں ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس میں مر گیا؟ کہا نہیں بھیا، کوئی پیاس سے مرا نہیں ہے۔ ارے آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا لاؤ مجھے میرا بچہ دے دو۔ غریب نے اپنا بچہ لیا۔ تم دھوپ میں نکلتے ہو، چہرے پہ رومال لگاتے ہو، سوچو حسین اپنے پھول کو کیسے لائے۔ لکھا ہے کہ غریب نے اپنا اصغر دامن ہبا میں لپیٹا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج آدھا کے سامنے آئے۔ حسین نے گھوڑا روکا، اپنے اصغر کو لیا، فوج آدھا کو دکھا کے کہا ظالمو میرا بچہ مر جائے گا، اسے ذرا سا پانی دے دو، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے۔ آواز آ رہی تھی حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی نہ دیں گے۔ حسین نے کہا اچھا تو تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے ہم پی لیں گے؟ تو لو اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی آگے پلا دو۔ عزاداروں کوئی آگے نہ بڑھا۔ اب جو غریب نے مڑ کے دیکھا، علماء کہتے ہیں اصغر ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے، ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھے۔ مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ حسین نے تڑپتا ہوا اصغر اٹھایا اور ایک فقرہ کا میرے لال یہ وہ لوگ ہیں کہ ایسے نہیں مانیں گے، انہیں بتا تو دو کتنے پیاسے ہو۔ لکھا ہے غریب نے پپڑائے ہونٹوں پا، سوکھی زبان پھرائی، فوج میں تلا تو ایک آواز آئی اینا ارملا اختا کلام الحسین۔ ارے ارملا کا تیر چلا فد قلب الصبی علی ید الامام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ میں ہرگز کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ روئیے، آپ گریہ کریے، مگر ایک فقرہ تو ضرور کہوں گا۔ دیکھیں کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں غم ملے نہ ملے، نہیں پتہ کوئی مجلس ملے نہ ملے، لہذا زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر رویا کریے۔ ارے میں کیا بتاؤں، علماء لکھتے فن قلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ عزاداروں تیر جب چلتا ہے تو تیر کے فورس پہ بچے کو جانا چاہیے، مگر یہ کیسی روایت ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا؟ اصل میں جو تیر چلا تھا تو اصغر تیر کے نشانے پہ تھے۔ ہمک کے اصغر نے تیر کو گلے پہ تو لے لیا، مگر کسے خبر تھی کہ تیر 3 بال کا تھا۔ ارے باپ کا بازو خون آلود۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوانوں صاحبان اولاد ہے، ظاہر ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے گلے سے کیا خون بہتا۔ حسین نے چلو بھر خون لے لیا، آسمان نے منع کیا، زمین نے انکار کیا، غریب نے چہرے پہ ملا۔ نہیں پڑھتا میں تفصیل۔ حسین آگے آئے، پکار کے ایک فقرہ کا رباب، تیرا بچہ سیراب ہو گیا، سنو گے؟ ماں سے پہلے دوڑ کے 4 برس والی بچی آ گئی، بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جن کے بیٹیاں وہ فکرے سنے، سب جانتے بیٹیاں باپ سے نازوں میں باتیں کرتی ہے۔ سکینہ کھڑی ہو کے کہتی بابا میں نے انقلاب زمانہ دیکھ لیا۔ اے بابا آپ بھی اپنے بیٹے کو دیتے ہیں، کوئی بیٹی کو نہیں جاتا۔ بابا ادارہ دیکھو، میری آنکھوں کا حلقہ دیکھو، بابا سکینہ مر جائے گی۔ حسین نے بچی کا شکوہ دیکھا، سنیں گے؟ حسین نے بیٹی کے شکوے کا جواب زبان سے نہیں دیا، بلکہ غریب نے دامن ہبا پکڑ دیا۔ بہن نے بھیا کو چھڑا دیا، چیخ پڑی اماں، بھیا نے کہا اماں بھیا مر گیا۔ لو عزادارو تو سن فکرہ سنیں، ماں آ گئی، آغوش میں اثر دیا، غور سے اثر دیکھا۔ مائیں بیٹھی ہے، بیبیوں دعا کر رہا ہوں خدا کسی بیبی کی گود ایسے نہ اجڑے جیسے وہ ماں بھی اجڑ گئی۔ اور پھر غور سے اثر دیکھا،
چوم لیا، پھر دیکھا کلیجے سے لگایا، پھر دیکھا پھر پیشانی چومی، ایک مرتبہ اصغر کے منہ پہ خون کی چھینٹیں دیکھی، چلے گئے اصغر، چھوڑ گئے اللہ کو تنہا، چلے گئے دادی کے پاس۔ اصغر اگر دادی پوچھے کیسی ہے تیری ماں، اس نے منہ تک کھلا کیوں نہیں بھیجا؟ تو اصغر کہتے تھا کربلا میں پانی کہاں تھا؟ اے عزادارو، وہ حسین نے رباب سے اصغر لیا، خیمے کی پوچھ میں آئے، ننھی سی قبر بنائی، اپنے اصغر کو لٹایا، خاک کربلا سمیٹی، اصغر کے اوپر خاک بڑھائی، خاک پیروں پہ آئی، خاک گھٹنوں پہ آئی، خاک کمر پہ آئی، خاک سینے پہ آئی۔ اولاد والے ہونا، اب باپ کا دل دیکھنا، اب خاک ڈالنے والا غریب باپ جب ملک زمین کربلا میں دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا؟ 6 ماہ کا چاند، ارے بغلیوں میں ہاتھ ڈالا، اصغر بابا کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لے لیا اپنا اصغر، کلیجے سے لگایا، مگر عزاداروں دیر تک حسین اصغر کو روتے رہے، زمین کربلا سے گر گرا کے کہتے رہے، اے زمین کربلا، میں تجھے اپنی امانت دے رہا ہوں، میں تجھے اپنی امانت دے رہا ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرا ٹکڑے دل ہے، میں کیسے جبران کروں، میں کیسے جبران کروں؟ راوی کہتا ہے کہ جس وقت اصغر دفنا رہے تھے غریب رو بہت رہے تھے، سنو کیوں رو رہے تھے؟ کہتا میں نے روتا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا باپ کا دل ہے، باپ بھی رہے گا تو کون رہے گا، لیکن میں نے دیکھا لب ہل رہے تھے۔ وہ کہتا میں ذرا سنوں تو سنوں یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہتا جب میں قریب آیا نا تو اصغر دفناتے دفناتے حسین کہتے جا رہے تھے یہ میرا پاس تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹانپے سے لے گیا، یہ کوئی تھوڑی ہے جو گھوڑوں کی ٹانپے سے لے گیا، ارے میرا پھول ہے یہ کیسا دفنا دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ کہتے غریب نے اپنا اصغر دفنا دیا، تاکہ ہو گیا حسین کا اصغر۔ اے رونے والوں، خدا تمہاری اولاد سلامت رکھے۔ بفقہ آخری پڑھ رہا ہوں، شاید اسی جگہ پہ تابوت آئے گا، مہمان آئے گا، بفقہ سن لو۔ اصغر دفن کر کے حسین نے سوچا چلو میرا بیٹا دست ظلم سے محفوظ ہو گیا، میرا اصغر دست ظلم سے محفوظ ہو گیا، اب اس کی ناش میں تھوڑے تھوڑی رہیں گے۔ دفتاری اپنے اصغر کو سناؤں مگر خدا کے قسم مبلغ اعظم کا جملہ نہ ہوتا تو نہ میں پڑھتا، لیکن پیارا محرم کو شیر چیخ کے کہتا ہے جب شہید 72 ہوئے ہیں تو سر 71 کیوں ہے؟ ایک ظالم کہتا ہے شمر وہ سب لے کے کیا کرے گا، وہ 6 ماہ کے بچے کا سر ہے، اسے حسین نے اپنی زندگی میں دفنا دیا تھا۔ تو ایک اللہ غریب کے لیے تم نہ سنو، ظالم کہتا میں کچھ نہیں چاہتا، مجھے وہ سر چاہیے۔ لکھا ہے فوجوں کا ایک عملہ بڑھا، ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے، جہنم زمین میں اتنے نیزہ پڑونے تھے، ایک طرف سے نیزہ ایک طرف سے فضا، رباب کے بازوؤں کو پڑا، بن تیرے بچے کی ہے، بن تیرے بچے کی ہے، لکھا ہے ایک سال میں ایک لوگ زمین پر نیزہ مارا، نیزے اللہ اکبر، اور یہ ایک دن ہے پھرا لکھا ہے ظالم نے اصغر کے سر میں جدائی کی، تو پھر آخری ہے ظالم نے اصغر کے سر میں جدائی کی، سر لے کے ایک ظالم گیا۔ یہ تو تم نے علماء سے سنا ہوگا، کبھی سنا اصغر کی لاش کیا ہوئی؟ اسے سننے پر میں استعمال کر رہا ہوں، علماء سے سنا ہوگا لاش کا اصغر کی جدائی ہوئی سروتن میں، سر لے کے ظالم گیا نیزے پہ چڑھانے، مگر اصغر کی لاش کیا ہوئی؟ وہ بلوغ اعظم کہتے دوسرا ظالم آگے بڑھا، اس نے 6 ماہ کے اصغر کے پیروں کو پکڑا، میں کیسے چکا کروں، میری زبان چل جائے، 6 ماہ کے اصغر کے پیروں کو پکڑا، کوڑے پہ سوار ہوا، کوڑا توڑا پڑ گیا، کہاں حسین کا جنازہ تھا، اصغر پھینک دیا، اصغر باپ کو پہلی اٹھایا، اب جو گھروں کی بات بندی، اب جو گھروں کا رائے ہے، حسین کا جنازہ بنتا، اللہ صاحب باپ کے سینے میں دفن ہو گیا، حسین کا